السلام علیکم، میں امداد سمرو. سب کو عید مبارک، دلی عید مبارک. اللہ سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے. عمران خان صاحب اور چیف جسٹس، سیاسی حوالے سے اگر بات کریں تو ان دونوں کی عید خراب ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کو کل رات سے یعنی چاند رات سے ہی بری خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں. عمران خان کے خلاف زمان پارک کے سامنے احتجاج بھی ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے زمان پارک کے باہر کوئی میلے ٹھیلے لگانے تھے. زندہ پیر جو بن گئے، پیروں کے آستانوں پر میلے لگا کرتے ہیں، میلے لگانے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن اس طرح میلہ تو نہیں لگا. لیکن احتجاج کرنے والے آ گئے. زمان پارک میں احتجاج کرنے والے اپنی جگہ، لیکن پریس کانفرنسز بھی ہو گئی. لوگ تحریک انصاف چھوڑنا شروع ہو گئے. ٹکٹوں کی جو تقسیم ہوئی ہے اس پر احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. اور دوسری طرف چیف جسٹس صاحب ہیں، تو چیف جسٹس صاحب چھٹیاں کر کے انہوں نے ظاہر عید کی چھٹیاں ہو گئی. جو معاملات چل رہے تھے ان کو بھی چھٹی انہوں نے دے دی، ان معاملات کی بھی. مگر پارلیمنٹ چھٹی پر نہیں تھی. تو کل پارلیمنٹ نے چیف جسٹس صاحب کو کے اختیارات جو تھے، جو سپریم کورٹ کے اختیارات تھے، دراصل جو چیف صاحب استعمال کیا کرتے تھے، وہ اختیارات سپریم کورٹ کو واپس کرنے کا جو قانون تھا اس کو نافذ العمل کر دی. انہوں نے کہا کہ جی قانون لاگو ہو گیا ہے. اب جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوں گی تو چیف جسٹس صاحب آئیں گے تو وہ جو سیاسی مذاکرات والا معاملہ دیکھیں گے، انتخابات کا معاملہ دیکھیں گے، یا یہ دیکھیں گے کہ اختیار از خود نوٹس کا ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. اپنا بینچ بنانے کے اختیار جو ہے وہ ان کے پاس، وہ کس طرح اپنا واپس رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. 3 رکنی کمیٹی بنائیں گے نہیں بنائیں گے. حکومت نے بڑی چالاکی سے ایک طرف عدالت کو جا کر کہا کہ جب مذاکرات کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو قانون تھا اس قانون کو حکومت نے کہہ دیا کہ جی وہ منظور ہو چکا ہوا ہے. اور اس قانون کے اوپر حکومت کے پاس کئی جواز بھی ہیں. سب سے بڑا جواز حکومت کے پاس ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کا فیصلہ، جس فیصلے کو از خود بینچ بنا کر چیف جسٹس صاحب نے ختم کر دیا. فیصلہ یہ تھا کہ اب چیف جسٹس صاحب از خود کچھ نہیں کر سکتے. آرٹیکل 184(3) کے تحت نہ وہ از خود نوٹس لے سکتے ہیں، نہ اس کے تحت چلنے والے مقدموں کی سماعت ہوگی جب تک قانون نافذ العمل نہیں ہوتا اور قانون کے مطابق پروسیجر ایڈاپٹ نہیں کیا جاتا. اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں کیونکہ اس میں کافی سارے تنازعات ہیں عدالتی. پہلے ذرا سیاسی معاملے کو دیکھ لیتے ہیں. ہے تو یہ بھی سیاسی معاملہ ہی. سیاسی معاملے کو دیکھ لیتے ہیں. عمران خان صاحب 2013 کے بعد، جب سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت آئی مئی 2013، اس کے بعد سے ہم نے عمران خان صاحب کو کبھی بھی اسلام آباد میں یا لاہور میں عید مناتے نہیں دیکھا. عمران خان صاحب اکثر عید منانے نتھیا گلی جایا کرتے تھے. پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو پھر انہوں نے بنی گالہ کے اندر عیدیں منائیں. یہ پہلی عید ہے بہت بڑے عرصے کے بعد جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور میں منا رہے ہیں. تو لاہور میں وہ عید منا رہے ہیں. اور کل رات جب چاند رات تھی تو خان صاحب نے اعلان کیا کہ تھا پی ٹی آئی والوں نے کہ جی جو زمان پارک چھوڑ کر چلے گئے ہیں کارکن، پہرے سے ہٹ گئے ہیں ٹکٹیں ملنے کے بعد، وہ واپس آ جائیں. اور خاص طور پر خواتین کے لیے کہا گیا تھا کہ جی وہاں پر مہندی کے اسٹال لگیں گے، چوڑیوں کے اسٹالس لگیں گے. اور پھر یہ کہ جی عمران خان رات بھر وہاں پر محفل سما ہوگی اندر زمان پارک کے اندر. تو لہذا لوگ آئیں. لوگ تو آئے، مطلب وہ جو ویرانے تھے تھوڑے سے رونق میں بدلے، مگر ساتھ ساتھ احتجاج کرنے والے بھی پہنچ گئے. لاہور میں زمان پارک کے سامنے لوگوں نے احتجاج کر کے عمران خان صاحب کی عید خراب کی، مذاق کرکرا کیا. سرپرائز عمران خان صاحب کو دیا گیا. ظہیر عباس کھوکھر 162 پی پی 162 لاہور سے، انہوں نے احتجاج وہاں کیا. ان کے کارکنوں نے کہ جی ہمیں ٹکٹ کیوں نہیں ملا، ظہیر صاحب کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا. پی پی 158 کیونکہ ٹکٹیں عمران خان صاحب تقسیم کر چکے ہوئے، انتخابات ہو نہ ہو، اندر پھوٹ پڑ گئی ہوئی ہے. عموماً پولیٹیکل پارٹیز میں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو اپنی پاپولرٹی کے عروج پر ہوتی ہیں، ان میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک کو ٹکٹ دے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی وقت میں رہا، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رہا. لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز نے پھر اپنے لوگوں کو سنبھال کے رکھا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کرتے رہے. کیونکہ وہاں پر پولیٹیکل پارٹی ون مین شو، بے شک نواز شریف صاحب یا آصف زرداری یا محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ پارٹی میں ان کے کوئی اس طرح کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ نہیں تھا کہ جی بالکل عمران خان صاحب آنکھیں بند کر کے جو کچھ کر رہے ہیں اس طرح وہاں نہیں تھا. تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب آنکھیں بند کر کے جو کچھ کر رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کو جو 4-5 جو آس پاس لوگ ہیں وہ اپنی مرضیاں کروا رہے ہیں.
تو عمران خان صاحب فواد چودھری کو ٹکٹ تو نہیں دیتے، لیکن ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے بھائی کو ٹکٹ دیتے ہیں. تو فواد چودھری کے بھائی کو ٹکٹ دینے پر پارٹی کے جو اپنا ناردرن پنجاب کے جو صدر ہیں، وہ نائب صدر، وہ ریزائن کر دیتے ہیں، وہاں کے کینڈیڈیٹ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں. یہاں پر پی پی 158 میں مہر شرافت صاحب کو ٹکٹ نہ ملنے پر وہ الگ سے احتجاج ہوا زمان پارک کے باہر. تو عمران خان صاحب تو عید کو انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، لوگ الگ انجوائے نہیں کر سکتے عمران خان صاحب، کیونکہ ڈرے ہوئے بہت ہیں، خوف زدہ بہت ہیں، تو عید انجوائے وہ نہیں ہوگی ان سے، سیدھی بات ہے. کیونکہ جو شخص صبح ایک عدالت میں جائے، شام دوسری عدالت میں جائے، پھر اپنے اہلیہ کے ذریعے خط لکھوائے کہ جی ہمارے خلاف زمان پارک پہ کوئی آپریشن نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو پھر وہ ظاہر ایک ڈرا سہما سا شخص وہ کیا عید منائے گا. جو شخص گھر سے باہر نکلے اور وہ پہن کر نکلے وہ چکو کالا، وہ پہن کر نکلے، گھر کے اندر جن لوگوں کو بلائے ان میں سے کل پرسوں ایک ویڈیو چل رہی تھی، ایک معذور شخص جو عمران خان صاحب کی محبت میں ظاہر وہ ان کا دیوانہ تھا، عمران خان صاحب کا پولیٹیکل ورکر بیچارہ دیوانہ ہی ہوتا ہے نا، تو وہ دیوانہ وہ اس سے ہاتھ ملا رہا ہے عمران خان صاحب سے، تو پیچھے بیٹھا ہوا بندہ اس کا ہاتھ جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے ہاتھ نہیں ملانا، اور عمران خان صاحب اس سے ہاتھ نہیں ملاتے. ورنہ ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھا ہے، بلاول بھٹو کل کا بحال ہی ہے نا، بچہ ہے کل کا، پولیٹیکل ان کی بے شک بے نظیر بھٹو سے شہید کی گود میں اس نے تربیت لی ہے، آصف زرداری صاحب اس کے استاد ہوں گے، لیکن بہرحال نوجوان ہیں. عمران خان صاحب تو دعویٰ کرتے جی میری تو 26-27 سال کی اپنی جد و جہد ہے، تو بلاول نے کیا کیا ہے. اکثر ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کئی تصویریں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کا ایک معذور ورکر ہے، اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اس کے ساتھ جفی ڈال کر تصویر بنواتا ہے. کل ہی وہاں پر اپنا ایک شہید ہو گیا پولیس اہلکار، لاڑکانہ کا تھا، تو اس کے گھر بلاول بھٹو زرداری گئے، اس کے بچے ان کے ساتھ گلے مل رہا ہے، جفیاں ڈال رہا ہے. تو بیچارہ پولیس کا سپاہی، ظاہر ہے وہ لوور کلاس کے لوگ ہی ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے، لیکن ان کے بچے پھر ان کو جفیاں ڈالنا، ان سے ملنا. عمران خان صاحب ہاتھ نہیں ملایا عمران خان صاحب نے اس معذور بندے کے ساتھ. تو خان صاحب نے پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ کوئی ہاتھ ملا کے کوئی میرا ہاتھ ہی نہ لے جائے بھائی. تو ان کی عید عمران خان صاحب کی وہ اس کا مزہ خراب ہو گیا ہوا ہے حکومت سے جانے کے بعد، کیونکہ عمران خان صاحب نے سمجھا تھا کہ ہمیشہ میری حکومت رہے گی. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں اقتدار میں آیا تو میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے ان سب سے بدلے لینے. کبھی کہتے ہیں میں نے معاف کر دوں گا، کبھی کہتے ہیں نہیں میں نہیں چھوڑوں گا، پھر کہتے ہیں چوروں کو معاف نہیں کیا جاتا، باقی سب کو معاف کر دوں گا، یعنی مخالفوں کو معاف نہیں کروں گا، باقی سب کو معاف کروں گا. اگر جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں اس کو معاف نہیں کیا تو باقی معافی دی بھی تو کیا دی. تو انتقام وہ عمران خان صاحب کو الگ سے اندر سے کھائے جا رہا ہے، اور پھر خان صاحب کا جو ہے وہ خوف وہ ان کو الگ سے کھائے جا رہا ہے. اب تیسرا ایلیمنٹ آ گیا سامنے، وہ یہ کہ جس چیف جسٹس کے اس کے اوپر انہوں نے سارا زور لگایا ہوا عمران خان صاحب نے، وہ اب خود کمزور ہوتے جا رہے ہیں. پارٹی کے اندر سے تقسیم ٹکٹیں تقسیم کرنے کے معاملے پر وہ الگ سے تیز ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بتاتا ہوں یہ جو ہوا ہے، جہلم سے پی پی 26 کا ٹکٹ عمران خان صاحب کے بھائی کو دیا گیا، تو اس پر جو پیپلز پارٹی شمالی کے جو نائب صدر ہیں زاہد اختر صاحب اور سابق ایم پی ہیں راجہ یاور کمال، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو اپنا عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ہماری قربانیوں کو پر فواد چودھری کی جو قربت کو، ہماری قربانیوں کو فواد چودھری کی قربت پر زیادہ فوقیت دی ہے. اور فواد وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ جی وہ جو بلیک میلر ہیں لوگوں کو سے بھتا لیتے ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جا کر عمران خان صاحب پتہ تو کرے. مجھے نہیں پتہ پی ٹی آئی کے لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہوئے جنہوں نے اعلان کیا ہے، اب ظاہر ہے یہ لوگ جب چھوڑیں گے پی ٹی آئی کو تو فرق تو پڑے گا، پھر صورتحال تو پھر بدلے گی، چینج ہوگی. یہ ایک حلقے کا نہیں، ہر حلقے کی یہ کہانی ہے. ٹکٹس دیے جاتے ہیں، پراپر پارلیمانی بورڈ بنتے ہیں، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک بندے کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، اور پھر جس کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا اس کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. عمران خان صاحب ایسا نہیں کرتے. خان صاحب کو پتہ نہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں، کچھ عمران خان صاحب کے تو قریبی دوست ہیں، زیادہ ان سے ملاقاتیں کرتے رہتے، ہمارے بھی قریبی دوست ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کے دوست عمران خان صاحب کو یہ سمجھاتے ہیں کہ خان صاحب آپ کا کوئی شریک نہیں ہے سیاست کے اس میدان میں، اس وقت دور دور تک مقابلہ نہیں ہے.
وہ جو ہوتا ہے نا کھمبے کو بھی اگر آپ ٹکٹ دیتے تو کھمبا جیت جائے گا. خان صاحب اس زوم میں مبتلا ہیں. خان صاحب کو اندازہ بھی ہے، تیزی کے ساتھ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ حالات بدل رہے ہیں. وہ جو 2018 میں خان صاحب کے لیے جگاڑ لگائے گئے تھے، جو بساط بچھائی گئی تھی، جس طرح ان کو لایا گیا تھا باقیوں کو نکال کر، وہ سارا کچھ ریورس ہو رہا ہے. خان صاحب کی کو جو کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دونوں، ایک قانون بننے والی اور دوسری نواز شریف صاحب کے ساتھ سعودی ولی عہد کی ملاقات. ہمارے حساب کتاب میں تو نواز شریف چور ہیں، ہمارے حساب کتاب میں تو نواز شریف بھگوڑے ہیں، ہمارے حساب کتاب میں تو نواز شریف مفرور ہے. مگر کیا کریں، سعودی ولی عہد وہاں ملاقات کر کے نواز شریف سے، شہزادہ محمد بن سلمان جنہوں نے عمران خان سے گاڑی چھین لی تھی، وہ وہاں سے ملاقات کر کے عمران خان صاحب سے اور یہاں پاکستان کو پیغام دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ چور ڈاکو اور مفرور نہیں ہے، یہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ تھی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. یہ ایک واضح پیغام ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب، ان کی پارٹی یا پھر پی ڈی ایم، وہ اس وقت عمران خان صاحب پر بھاری ہیں. ایک سیاسی پیغام ہے، کیونکہ ابھی تو نواز شریف صاحب اس اتحاد میں ہیں نا، پی ڈی ایم کے، یا جو حکمران اتحاد ہے اس کے ظاہر اس کے سربراہ ہیں، سربراہ یعنی وہ اس کے قائد ہیں حکمران اتحاد کی سب سے بڑی پارٹی کے. تو خان صاحب کو ایک طرف لوگ چھوڑ کر چلے گئے جو زمان پارک میں بیٹھا کرتے تھے ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد. ٹکٹس کہو اور ٹکٹوں کو زبان اٹک جاتی ہے. تقسیم کے بعد خان صاحب اپنے آپ کو مرشد اور پیر کہلانا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے میلہ لگانے کی کوشش کی زمان پارک میں، تو مریدین کے ساتھ ساتھ نعرے لگانے والے بھی آ گئے، یعنی مذاق کرکرا کرنے والے بھی آ گئے. تو عجیب و غریب قسم کی مصیبت میں عمران خان صاحب. تو ان کی تو عید ہو گئی خراب. نتھیا گلی کی عیدیں تو کوئی اور ہی تھی عمران خان صاحب کی. چیف جسٹس صاحب جو ہیں، جو عمران خان صاحب کو بچا سکتے تھے، اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. وہ ایک بڑی لڑائی ان کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے. کل خبر آئی کہ جی حکمران جو جماعت مسلم لیگ نون، حکمران اتحاد کی جماعت، ان کے سربراہان جو ہیں، یہ ایکسپریس نیوز کی خبر ہے، ایاز صادق صاحب ہیں ان کے قائدین، سربراہان نہیں، ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق، انہوں نے سابق اسپیکر اسد قیصر سے رابطہ کیا ہے. اور یہ رابطہ حکومت کی جانب سے جو شروع کیا گیا ہے انتخابات کے معاملے پر، جو مذاکرات کا جو آغاز کیا گیا ہے، اس آغاز کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس مذاکرات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور پھر یہ جو میڈیا رپورٹ، اخبار رپورٹ کر رہا ہے ایکسپریس، وہ یہ کہ جی یہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا جب سماعت شروع ہوگی 27 کو. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا اس کی نوبت آئے گی؟ کیا اب 27 کو چیف جسٹس صاحب اور ان کے 3 ساتھی جج صاحبان جو ہیں، یہ اس مقدمے کی سماعت کر پائیں گے؟ سوال ہے، کیونکہ معاملات گڑبڑا گئے ہیں، صورتحال ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. قاضی فائزہ صاحب کا فیصلہ، جس کو اپنی طرف سے 6 رکنی بینچ بنا کر ختم کیا گیا، وہ فیصلہ کہہ رہے ہیں کہ انفیلڈ ہے، وہ موجود ہے، وہ نہیں ختم کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں آئی تھی. از خود تو کسی عدالت کے، سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کے اوپر از خود تو کوئی نوٹس لے نہیں سکتا، یہ کہنا ہے قانونی ماہرین کا. تو دونوں، یعنی عمران خان صاحب اور چیف جسٹس صاحب، دونوں پریشان ہیں. اب 27 کو مذاکرات آگے بڑھتے ہیں. اب مذاکرات، اس وقت مذاکرات جو ہے نا، وہ عمران خان صاحب کی مجبوری بن جائیں گے. پہلے بھی عمران خان صاحب کی مجبوری تھے، 25 مئی کو بھی عمران خان کی مجبوری تھے، 28 اکتوبر کو جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ لاہور سے شروع کیا تھا، تب بھی عمران خان صاحب کی مجبوری تھے مذاکرات. لیکن عمران خان صاحب شو یہ کر رہے تھے کہ جی میں مذاکرات نہیں کروں گا، مذاکرات نہیں کروں گا. تو اگلوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرنا تو ہم بھی نہیں کرتے، ہم مذاکرات کریں گے. 8 اکتوبر کو انتخابات کے اوپر کریں گے کہ 8 اکتوبر کے لیے انتخابات کے لیے ماحول کیسے سازگار بنایا جائے. تو اب خان صاحب جو ہیں، وہ ان کی پارٹی کے اندر بغاوت، یعنی عمران خان سے شاہ محمود قریشی ناراض، فواد چودھری کو راضی کرنے کے لیے فواد چودھری کے بھائی کو ٹکٹ دیا صوبہ اسمبلی کا، تو وہاں پارٹی کے رہنما چھوڑ کر نکل گئے. حماد اظہر ناراض. اب بے شک حماد اظہر صاحب یہ کہتے پھریں کہ جی مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ جی تمہاری ضرورت مجھے وفاق میں ہے، کیونکہ ملک کی معیشت بہت خراب ہے. یہ تو تب بات ہوتی ہے نا جب وفاق کی ابھی دے دیتے ٹکٹ، اور پھر جب پنجاب آپ جیت جاتے اور اس کے بعد اگر صورتحال نہیں بنتی تو وفاق میں قومی اسمبلی میں ٹکٹ دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں تھا.
تو ایویں ہی بس وہ بھی ناراض ہیں، لیکن کیونکہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے نہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم بہت بڑے افلاطون ہو، بہت بڑے ارسطو ہو، لہذا مجھے تمہاری ضرورت ہے وفاق میں. تو وفاق میں تو عمران خان صاحب ہے نہیں، تو ضرورت کیا وہ جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا نا. تو اسی طرح عمران خان صاحب سے پارٹی کے جو بڑے رہنما ہیں سارے کے سارے ناراض پنجاب کے، اور جن کو ٹکٹ نہیں دے رہے مقامی حلقوں میں وہ ناراض. صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اور چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی، جن کے لیے عمران خان صاحب نے وکلا تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، چیف جسٹس کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا تھا. اب خان صاحب کو اپنی پڑ گئی ہے. رات وہ مزہ نہیں تھا زمان پارک میں، اس طرح کوئی رونقیں نہیں لگی ہوئی تھی جس طرح کا کہا جا رہا تھا. زندہ پیر، اب دیکھتے ہیں زندہ پیر جو ہے وہ آگے کیا کرتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب عید کی چھٹیوں کے بعد ان بحرانوں سے کیسے نمٹتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.